السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. باب في زكاة النقدين. قال الله تبارك وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذهب ولا فضة لا يؤدى حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار. رواه البخاري ومسلم. الحدیث کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اسے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا مالک و خالق ہے، حقیقی معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، بڑی عظیم اس کی شان ہے اور اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اس نے ہم پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ فرض کیا، اور اس بات کا اس نے حکم دیا کہ ہر عبادت خالص اس کے لیے کی جائے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ والسلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے عبادت کا طریقہ اپنی امت کو سکھایا، زکوٰۃ کے مسائل و احکام کو تفصیل کے ساتھ اپنی احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلوات کے بعد آج 23 محرم 1442 ہجری مطابق 10 سپٹمبر 2020 عیسوی آپ کی خدمت میں لائف مکسلار پر فقہ کا یہ درس پیش ہے، جس میں ہم شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی کتاب الملخص الفقہی پڑھا رہے ہیں۔ کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ کے بعد ہم جو ہے کتاب الزکوٰۃ میں ہیں، اور زکوٰۃ کے مختلف مسائل ہم پڑھ رہے ہیں۔ پچھلے درس میں ہم نے اناج، غلہ، پھلوں، شہد اور خزانے جو ملتے ہیں اس کی زکوٰۃ کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہمارے درمیان ایک نیا باب ہے، اور وہ ہے نقدی مال میں زکوٰۃ کا بیان۔ باب فی زکوٰۃ النقدین، نقد مال میں زکوٰۃ، سونا، چاندی یا اس سے جو چیزیں بنتی ہیں۔
تو اس میں زکوٰۃ کا کیا حکم ہے، سونے چاندی کی کیسی ہوگی زکوٰۃ، اور اس سلسلے میں کیا ضروری باتیں ہیں، انشاءاللہ آج کے اس درس میں ہم پڑھیں گے۔ معلوم ہونا چاہیے نقدی مال سے مراد سونا چاندی یا کرنسی، اور اسی طریقے سے سونے چاندی کے زیورات اور ان سے بنے ہوئے برتن وغیرہ، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں۔ جہاں تک سونا اور چاندی کی زکوٰۃ کا مسئلہ ہے تو معلوم ہونا چاہیے کہ سونے اور چاندی میں زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے، اور اس کی دلیل قرآن کی آیتیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور امت کا اجماع ہے۔ آیتوں میں سے ایک آیت میں نے پڑھی شروع میں آپ کے سامنے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم۔ یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، جس آیت میں اللہ نے فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل اللہ، جو لوگ، ترجمہ آیت کا یوں ہے، جو لوگ سونا یا چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک، درد والا، تکلیف والے عذاب کی خبر پہنچا دیجئے۔ اس آیت کریمہ پر غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جو لوگ سونا چاندی خزانہ بنا کے رکھتے ہیں، سونا چاندی کنز بنا کر، خزانہ، سونے چاندی کا خزانہ، اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، مطلب اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے وعید ہے، ڈرایا گیا ہے درد والے عذاب سے۔ اور اس آیت میں جو کنز کا لفظ ہے، کنز کا معنی ہوتا ہے خزانہ، سونے کا خزانہ چاندی کا، تو سونے چاندی کے خزانے کا کیا مطلب ہے؟ تو تمام ائمہ نے، علماء کرام نے، مفسروں نے یہ خبر دی ہے کہ ہر وہ سونا، ہر وہ چاندی جس کی زکوٰۃ نہ نکالی جائے وہ کنز ہے، اس کا نام کیا ہے؟ کنز ہے۔ اور اگر انسان کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، اور اس کی وہ زکوٰۃ نکالتا ہے سالانہ باقاعدہ، تو پھر وہ کنز نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کنز کہا، یکنزون، خزانہ، کنز کا معنی، لفظی معنی خزانہ، یا خزانے سے مراد جس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی جا رہی ہے، جو سونا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں نکال رہے ہیں، چاندی ہے لیکن زکوٰۃ نہیں نکال رہے، تو یہ خزانہ ہوا۔ اب ایسے آدمی کو جس کے پاس یہ معاملہ ہو تو اس کو پھر درد والا عذاب دیا جائے گا قیامت کے دن۔ اور دیکھیے حدیث بھی دیکھیے آپ، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث، کیسی سخت سزا اس کو دی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، اللہ المستعان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر وہ شخص جو سونے اور چاندی کا مالک ہو، مطلب سونا ہے اس کے پاس، چاندی ہے، اور ان کا حق ادا نہیں کرتا۔ کس کا حق؟ سونے چاندی کا۔ کیا ہے سونے چاندی کا حق؟ زکوٰۃ۔ اگر وہ نصاب کو پہنچ جائیں، 1 سال کا گزر ہو جائے، تو ایسی صورت میں اس کا حق یہ ہے کہ اس کی زکوٰۃ نکالی جائے، جس کی تفصیل آگے آئے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ سونے چاندی کا مالک جو اپنے سونے چاندی کا حق زکوٰۃ نہیں ادا کرتا ہے، قیامت کے دن اسی سونے اور چاندی سے آگ کے، انگار کے تختے بنائے جائیں گے اور اس کو عذاب دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ محفوظ رکھے ہم سب۔ یعنی اگر میرے پاس سونا ہے، ٹھیک ہے، یا چاندی ہے، اور وہ نصاب کے پہ پہنچ گئے، میں اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتا ہوں، تو یہ میرا گولڈ،
یہ میرا سلور، یہ میرا سونا اور چاندی، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ اس کو آگ کی تختیاں بنائے گا، آگ کے پلیٹس، آگ کے، اور اس سے سزا دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے بعض روایتوں میں آیا کہ اژدہے کی شکل میں، یہاں اس کا ذکر ہے ایک دوسری روایت میں، کہ وہ جو ہے سانپ بن جائے گا، اژدہا بن جائے گا، اور اس کو ڈستا رہے گا وہ، اور کہے گا انا کنزکا انا کنزکا، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا خزانہ۔ یعنی سونے چاندی کو تو جو جمع کر کے رکھتا تھا، نکالتا نہیں تھا زکات اس کی، تو وہ اژدہا، وہ سانپ اس کو ڈستا رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو ہے اس کا حق ادا نہیں کرتا تھا۔ لہذا یہ آیت اور یہ حدیث اور علماء کا اس بات پر اجماع ہے ساری امت کا کہ سونے چاندی پر زکات ہے، اور شریعت نے اس کا ذکر، جیسے کہ آیت ہے، حدیث کو ہم نے پڑھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو نکالا جاتا تھا، آپ نے نکالنے کا حکم دیا، زکات لی جاتی تھی، دی جاتی تھی۔ لہذا سونے چاندی پر زکات فرض ہے، واجب ہے۔ چلیے، کتنا سونا ہو، مقدار کیا ہے؟ سونا کتنا ہو تو زکات واجب ہوگی؟ نصاب کیا ہے؟ نصاب مطلب ہے وہ کوانٹٹی کہ اگر آپ کے پاس اتنی کوانٹٹی میں گولڈ ہے یا سلور ہے تو آپ کو زکات دینی ہے، اس کو بولتے ہیں نصاب۔ یاد رکھنا یہ ورڈ، نصاب کا مطلب ایک فکس اماؤنٹ، ایک فکس کوانٹٹی جو شریعت نے فکس کیا ہے کہ اتنا سونا آپ کے پاس ہے یا اتنی چاندی آپ کے پاس ہے تو اسی صورت میں اس میں زکات ہوگی۔ چلیے، تو آگے شیخ مصنف حفظہ اللہ بیان فرماتے ہیں، جہاں تک سونے کا مسئلہ ہے، سونے کا نصاب ہے تو 20 مثقال یہ وزن ہے سونے کا ہوتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو 20 مثقال اگر کسی کے پاس سونا ہے تو اس پر زکات واجب ہو جائے گی۔ اور جہاں تک چاندی ہے تو 200 درہم، کیونکہ درہم چاندی کا ہوتا تھا، 200 اسلامی درہم، 200 درہم اگر کسی کے پاس ہیں تو یہ چاندی، درہم چاندی کا ہوتا تھا نا، چاندی سے بنتا تھا وہ، تو 200 درہم اگر ہیں تو یہ نصاب کو پہنچ گیا، اب اس میں زکات دینی ہوگی۔ پھر ایک مرتبہ، سونے میں 20 مثقال اور چاندی میں 200 درہم۔ اب بھائی یہ جو 20 مثقال ہے، اب ہمارے زمانے میں مثقال تو نہیں ہے، آج کل تو تولہ ہوتا ہے نا، کتنے تولے ہیں، یا گرام ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ گرام ہمارے پاس تو اردو میں چونکہ تولہ مشہور ہے تو تولہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اگرچہ بعض عربوں میں بھی یہ چیز عام ہو گئی ہے تاکہ لوگ خریدیں، ان کو پتہ چلے کہ بھئی ہاں یہ اتنے تولے کا ہے، یعنی تقریباً 11 گرام کا ایک تولہ، 10.5 کا، 11 کا، 11.5 کا، ایسے کہتے ہیں، اندازے ہیں سب۔ تو بہرحال کتنا تولہ ہے، 20 مثقال کے کتنے تولے بنیں گے سونا، اور 200 درہم کے کتنا تولہ چاندی بنے گا، یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا۔ تو ایک اندازے کے مطابق 20 مثقال جو ہے، جو چاندی کا نصاب ہے، اس کے بنتے ہیں تولے میں 7.5 تولے، 7.5 تولے، جو کہ مشہور ہے، عورتیں جانتی ہیں، آپ لوگ سنے ہوں گے یقیناً۔ اور جہاں تک 200 درہم چاندی ہے، یا 200 چاندی کا جو نصاب ہے، 200 اسلامی درہم، تو وہ تقریباً 52.5 تولے چاندی بنتی ہے۔ تو اگر کسی کے پاس معلوم ہوا موجودہ تولے کے حساب سے اگر 7.5 تولے کا سونا رکھا ہوا ہے، 7.5 تولہ سونا رکھا ہوا ہے، تو اس پر زکات واجب ہو جائے۔ 7.5 تولے سے کم ہیں، جیسے 7 تولے، 6 تولے، 5، 5.5، یا تھوڑے کچھ ماشے ہیں، ماشے بھی بولتے ہیں نا، تو اس پر زکات واجب نہیں ہو، اس پر زکات واجب نہیں ہو۔ دلیل ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، جس کو عبداللہ بن عمر نے روایت کیا ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی کے بارے میں فرماتی ہیں، انہ کان یاخذ من کل 20 مثقالا نصف مثقال، کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر 20 مثقال میں سے آدھا مثقال زکات لیتے تھے۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، علامہ ابن
ماجہ نے روایت کیا ہے. 20 سے زیادہ دینار، یہ دینار کہتے تھے اس کو، یاخذو کل 20 دینارن میں ایک بھی لفظ ہے، ایک دوسری لفظ میں ہے دینار، اور مثقال اسی کا ہوتا تھا. ٹھیک ہے، تو دینار سونے کا، تو 20 مثقال یعنی 20 جو کہ 7.5 تولہ ہم کہہ رہے ہیں. تو یہ دلیل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہو تو پھر نصف دینار زکات میں لیا کرتے تھے، 40واں حصہ. اور جہاں تک چاندی کی دلیل ہے تو وہ متفق علیہ حدیث ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی الرقۃ ربع العشر، خالص چاندی میں 40واں حصہ زکات ہے، خالص چاندی میں. تو سونے کی بھی دلیل ابن ماجہ کی حدیث اور چاندی کی بھی مل گئی. تو معلوم ہوا کہ یہ دو حدیثوں سے کہ اگر کسی کے پاس 20 مثقال یعنی 7.5 تولہ سونا ہے یا 200 درہم چاندی یعنی 52.5 تولہ چاندی ہے، تو ایسی صورت میں اس کو اس میں سے زکات نکالنی ہوگی. اور وہ کتنی؟ 40واں حصہ. حصہ سمجھ، اس کے حصے کریں تو 40واں حصہ، جس کو 2.5% کہتے ہیں لوگ عام طور، 40واں حصہ اس میں زکات نکالنا ہوگا. اچھا، ایک بات یہاں شیخ بڑی اچھی بات بتاتے ہیں. اب یہ جو سونا چاندی ہے یہ سکے کی شکل میں ہے ہو یا کسی اور شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، سکے کے شکل میں ہو یا اوریجنل سونا ہے، ٹھیک ہے، بالکل گولڈ کی اصلی حالت میں ہے، گولڈ جس کو کہتے ہیں، یا چاندی کی اصلی حالت میں ہے، یا اس کے سکے بنے ہوئے ہیں. سکے بھی ہوتے ہیں نا، آپ دیکھے ہوں گے، جس کو کیا بولتے ہیں، بسکٹس وغیرہ ہوتے، سونے کے بسکٹس، تو بسکٹ کی شکل میں ہو یا اصلی گولڈ کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، تو ایسی صورت میں اس پر جو ہے زکات واجب ہوگی. اگر سونا 7.5 تولہ یا اس سے زیادہ ہو اور چاندی 52.5 تولہ یا اس سے زیادہ ہو تو اس پر زکات ہوگی واجب. ایک مسئلہ یہ یاد رکھیے. اچھا، اس میں ایک بات بتانا ضروری ہے مجھے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 7.5 تولہ بتایا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ 7.5 تولہ یا اس سے زیادہ ہو تو 7.5 تولے کو نکال دیں گے، چھوڑ دیں گے، اس کے اوپر جو سونا ہے اس کی زکات نکالیں گے. جیسے مثال کے طور پر کسی کے پاس 10 تولہ سونا ہے، ٹھیک ہے، 10 تولہ سونا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں 7.5 تولے پر ہے نا، تو 10 میں سے 7.5 تولے کو مائنس کر دیجیے آپ، بچے 2.5-3 تولے جو ہے نا، 8.5 9.5 2.5 تولے، تو 2.5 تولے کی زکات آپ نکالیے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. یہاں نصاب کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 7.5 تولہ یا اس سے زیادہ ہے تو ٹوٹل سونے کی زکات نکالیں گے آپ. جیسے 10 تولہ بھی میں مثال دے رہا ہوں، اگر 10 تولہ سونا کسی کے پاس رکھا ہوا ہے تو کمپلیٹ 10 تولے سونے کی وہ زکات 40واں حصہ نکالے گا 10 تولے کی. ایسے نہیں کہ 7.5 تولے کو مائنس کرے گا. اور یہی حال جو ہے چاندی کا بھی ہوگا، اس کا نکالنا ہوگا. یہ بات ذہن میں رکھیے. چلیے، اس کے بعد شیخ آگے بیان کرتے ہیں مرد کے لیے سونا یا چاندی استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، اور عورت کے لیے سونا اور چاندی یا اس کے زیورات استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، اور کیا ان میں زکات ہوگی نہیں ہوگی. یہ بحث کرتے ہیں. آگے فرماتے ہیں یباح للذکر ان یتخذ خاتما من الفضہ. جہاں تک چاندی کا معاملہ ہے تو مرد کے لیے چاندی کا استعمال کرنا جائز ہے. مثال کے طور پر چاندی کی انگوٹھی پہننا چاہتا ہے تو وہ چاندی کی انگوٹھی بنا کر استعمال کر سکتا ہے مرد. اس کی دلیل فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، بخاری مسلم کی روایت، کہ اتخذ خاتما من ورق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی اور اس کو استعمال کیا. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. چاندی کی انگوٹھی بنا کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے، انگلی میں پہنا تھا آپ نے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر مرد چاندی استعمال کرنا چاہے، جیسے اس کی شکل میں، انگوٹھی کی شکل میں، رنگ کی شکل میں، تو اس کے لیے جائز ہے، وہ کر سکتا ہے. اچھا، کیا گولڈ استعمال کر سکتا ہے مرد؟ تو بتایا گیا حدیث کی روشنی میں کہ سونے کا استعمال، جیسے چین ہے یا گھڑی ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز سونے کو یوز کرتا ہے، وہ گلے میں ڈالتا ہے، ہاتھ میں پہنتا ہے، چین بنا لیتا ہے سونے کی، تو یہ جائز نہیں، حرام ہے. مرد کو سونا یوز کرنا حرام ہے. دلیل سنیے کیسی سخت حدیث ہے.
مطلب کتنی سخت بات آئی ہے حدیث میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا يعمد احدكم الى جمرة من نار جہنم فيجعلها في يده. صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ، جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم میں سے بعض لوگ سونا پہن کر جہنم کی آگ کے انگارے اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں. جہنم کی آگ کے انگارے مطلب اس حدیث کا یہ ہے جو شخص سونے کی کوئی چیز استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ میں آگ کے کیا کہتے ہیں آگ کا انگارہ رکھ رہا ہے. اس سونے کو آگ کے انگارے میں تبدیل کیا جائے گا اور وہ اس کو جو ہے سزا دی جائے گی، جس سے معلوم ہوا کہ یہ سخت جائز نہیں ہے، مطلب حرام ہے، جائز بالکل نہیں ہے. کیونکہ آگ پہنایا جائے گا تو ظاہر بات ہے آگ جہنم کی آگ، اور وہ بھی جہنم کا بھی لفظ ہے حدیث میں، ناری جہنم، جہنم کی آگ، گویا کہ وہ آگ کا جو ہے انگارہ، آگ کا ٹکڑا جو ہے اپنے ہاتھ میں رکھ رہا ہے، لہذا جائز نہیں ہے مرد کے لیے کیا کہتے ہیں سونے کا یوز. البتہ یہاں ایک بات بتا رہے ہیں، اگر ضرورت پڑ جائے، شدید ضرورت ہو جائے کچھ سونا یوز کرنے کے لیے مرد، جیسے کہ سونے کی ناک بنانے کی ضرورت پڑ گئی یا دانتوں کے جوڑ لگانے کے لیے شدید ضرورت پڑ گئی کہ استعمال کرنا پڑ رہا ہے گولڈ کو دانت کی شکل میں یا ناک کی شکل میں، ٹھیک ہے، ناک سونے کی، اور اس کی ضرورت اگر پڑ جائے تو ایسی صورت میں یہ چیز جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کی دلیل میں شیخ ابو داؤد اور مستدرک حاکم کی ایک حدیث کو روایت کرتے ہیں. یہاں پر عرفجہ بن سعد رضی اللہ عنہ، ایک صحابی کا نام ہے، عرفجہ بن سعد رضی اللہ عنہ کی جنگ میں ناک کٹ گئی تھی، ایک جنگ میں ان کی ناک کٹ گئی تھی، ٹھیک ہے، تو ناک کٹ گئی تو انہوں نے چاندی کی ناک بنوائی، چاندی کی ناک بنوا کر جو ہے انہوں نے استعمال کرنا شروع کیا. بعد میں جو ہے وہ بدبودار ہو گئی، اس میں سے اسمیل آنے لگی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سونے کی ناک بنوانے کی اجازت دی، سونے کی ناک بنوانے کی اجازت دی. یہ حدیث ابو داؤد میں، مستدرک حاکم میں ہے اور صحیح روایت ہے، جس میں اس بات کی دلیل ہے کہ مجبوری اگر ہو جائے، جیسے عرفجہ رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ یاد رکھ لیں آپ کہ ناک کٹ گئی تھی تو اب سونے کی ناک، چاندی کی ناک انہوں نے بنوا لی تھی، پھر وہ ظاہر بات ہے چاندی جو ہے وقت کے ساتھ جو ہے اس میں سے اسمیل آنے لگی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سونے کی ناک بنانے کا ان کو حکم دیا یا کیا ان کو اجازت دی. تو اسی سے شیخ بیان کرتے ہیں یہ بات کہ اگر شدید ضرورت پڑ جائے، جیسے ان کے ساتھ معاملہ ہوا تھا، ناک کٹ گئی تھی جنگ میں، رضی اللہ تعالیٰ سیدنا عرفجہ بن سعد، تو ایسی کسی کو اگر حاجت ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ جو ہے استعمال بقدر ضرورت کر سکتا ہے. اس کے بعد آگے شیخ بیان فرماتے ہیں جہاں تک عورتوں کا مسئلہ ہے تو عورتوں کے لیے کس قدر سونا چاندی کا استعمال کرنا جائز ہے، تو کہتے ہیں رواج کے مطابق عورتوں کے لیے سونے چاندی کا استعمال کرنا بالکل جائز ہے. شریعت اسلامیہ نے اس کی اجازت دی ہے، یاد رکھیے، سونا اور چاندی عورتیں استعمال کر سکتی ہیں، گولڈ یا سلور. اس کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو کہاں پر ہے، جامع ترمذی اور سنن نسائی کی یہ روایت ہے، مسند احمد میں بھی ہے، جس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا احل الذهب والحرير للاناث من امتی وحرم على ذکورها، میری امت کی عورتوں پر سونے چاندی کا استعمال حلال کر دیا گیا ہے جبکہ مردوں پر اس کو حرام کر دیا گیا ہے. تو عورتوں کے لیے حلال کر دیا گیا، مردوں کے لیے حرام کر دیا گیا. یہ دونوں باتیں ایک حدیث میں موجود ہے، جس سے پتا چلا کہ عورت اگر چاہے تو سونا جتنا، اور معلوم ہے عورتیں یوز بھی کرتی ہیں سب. یہ اور بات ہے کہ بعض جو ہے لوگوں نے جو ہے کہا نہیں عورت بالکل یوز نہیں کرنا، عورت سونا نہیں یوز کرنا. اور آپ دیکھے ہوں گے کچھ مہینے پہلے جو ہے لوگ ایسے یہ چیزیں پھیلاتے ہیں کہ کوئی نئی چیز لوگوں میں پھیلا دوں اور لوگ جو ہے ہماری طرف آ جائیں. اس قسم کی جو ہے نیتیں ہوتی، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ، اللہ عالم. لیکن اس قسم کی حرکت نہیں کرنا چاہیے. جو راجح قول ہے، اختلافی مسائل پیش کرتے ہوئے پبلک کو پریشان نہیں کرنا چاہیے.
جو راجح قول ہے قرآن و حدیث کے مطابق ثابت ہے، جس کی اجازت شریعت اسلامیہ نے دی ہے اور اہل علم کے فتاوے موجود ہیں، تو ایسی صورت میں اس کو جو ہے پیش کرنا چاہیے۔ تو عورتوں کے لیے تو جائز ہے، اور علماء کا اس پر اجماع بھی ہے۔ شیخ کہتے ہیں واجمع العلماء علی ذلک، کہ عورتیں جو ہے سونا چاندی یقیناً استعمال کر سکتی ہیں۔ چلیے، اس کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے جو شیخ یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو سونا چاندی عورت استعمال کرتی ہے، جیسے زیورات ہیں، ٹھیک ہے، جو زیورات کی شکل میں استعمال کرتی ہیں نا عورتیں، باقاعدہ جو ہے اس کو تو شادیوں میں دیا بھی جاتا ہے، ضروری سمجھ کر، حالانکہ ضروری نہیں ہے، وہ شادیوں میں دیا جاتا ہے، مہر میں بھی دیتے ہیں بعض لوگ۔ چلیے بہرحال، تو اس کا جو ہے اس کی زکوٰۃ کا کیا مسئلہ ہے؟ اس کی زکوٰۃ کا کیا مسئلہ ہے؟ تو کہتے ہیں شیخ، عورتیں جو سونا چاندی استعمال کرتی ہیں زیورات کی شکل میں، تو شیخ کہتے ہیں، دیکھیے میں عربی عبارت پڑھ کے آپ کو ترجمہ کرتا ہوں، ولا زکاۃ، لا زکاۃ فی حلی النساء من الذهب والفضة اذا كان معدا للاستعمال او للاعارة عند جمهور العلماء لقوله صلی اللہ علیہ وسلم ليس في الحلي زكاة، رواه الطبراني عن جابر رضی اللہ عنہ بسند ضعیف لكن يعضده ما جرى العمل عليه، وقال به جماعة من الصحابة منهم انس وجابر وابن عمر وعائشة واسماء اختها رضی اللہ عنهم اجمعین، وقال احمد رحمہ اللہ فیہ عن خمسة من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیخ بیان کرتے ہیں، صاحب کتاب مصنف حفظہ اللہ، کہ وہ سونا یا چاندی جس کی زیورات بنا کر عورتیں استعمال کرتی ہیں، یا کسی کو استعمال کرنے کے لیے عاریتن، کہتے ہیں نا عاریتن دیتی ہیں کہ ٹھیک ہے آپ یہ لیجئے استعمال کیجئے پھر مجھے واپس کر دیجئے، ٹھیک ہے، جو سہیلیاں بہنیں آپس میں دیتی، تو اس کی زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ یہ استعمال کی چیز ہے۔ کیوں؟ ایک حدیث پیش کرتے ہیں، ذرا غور سے سنیے اس حدیث کو، لیس فی الحلی زکوٰۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زیور میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ حدیث طبرانی میں ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت سے، لیکن اس کی سند ضعیف ہے، یہ حدیث جو ہے صحیح روایت نہیں ہے، ضعیف ہے، لیکن جمہور علماء کا اس پر عمل ہے، اور صحابہ اکرام کی رائے یا ان کے اجتہاد سے اس کی تائید ہوتی ہے، جیسے کہ انہوں نے نام ذکر کیے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اسما جو ان کی بہن ہے رضی اللہ عنہا، یہ تمام 1 2 3 4 5 صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا یہی فتویٰ ہے کہ زیور میں زکوٰۃ نہیں ہے، زیور میں زکوٰۃ نہیں ہے، یہی ان کی رائے ہے، یہی ان کا فتویٰ ہے، جن صحابہ کے ابھی ہم نے نام آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ ایک بات، اور دوسری بات شیخ کہتے ہیں مصنف حفظہ اللہ، جیسے گھر جو استعمال کیا جاتا ہے، گاڑی جو استعمال کی جاتی ہے، یا کپڑے جو استعمال کیے جاتے ہیں، گھر کا سامان جو استعمال کیا جاتا ہے، تو چونکہ وہ استعمال کیا جاتا ہے اس سے کوئی منافع نہیں ہوتا ہے، سمجھ رہے نا بات کو؟ گھر کا سامان، گاڑی، اب مثال گاڑی ہے، گاڑی آپ یوز کرتے ہیں، تو آپ کی گاڑی آپ یوز کرتے ہیں تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ وہ استعمال میں ہے، اس سے منافع نہیں ہے۔ لیکن اگر یہی گاڑی کرائے پر آپ دے دیں اور منافع مل جائے، مال ملے، اس سے فائدہ حاصل ہو، تو ظاہر بات ہے اگر وہ نصاب کو پہنچے گا تو زکوٰۃ ہو جائے گی۔ دیکھیے گاڑی یوز پر، اگر سیلف یوز ہے تو اس کے لیے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن کرائے پر، رینٹ پر دے رہے ہیں اس کو، اور آدمی جو ہے اس سے پیسہ کما رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ تو شیخ کہتے ہیں بالکل اسی طریقے سے گولڈ، اگر عورت گولڈ یا چاندی خود یوز کرتی ہے تو اس سے کوئی منافع نہیں ہے اس کو، وہ صرف زیورات چونکہ خوبصورتی ہے اور عورتوں کی محبوب شے ہے تو وہ استعمال کرتی ہیں، لیکن یہی گولڈ اگر وہ اس سے بزنس کرتی ہے، یا مرد جو ہے گولڈ سے بزنس کرتا ہے، منافع حاصل کرتا ہے، یا چاندی کو بزنس میں لگاتا ہے اور اس سے منافع حاصل کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اس میں پھر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اصل میں واجب نہیں ہوگی، اصل جو گولڈ ہے، لیکن اس سے جو منافع حاصل کیا جا رہا ہے، اس سے جو فائدہ آ رہا ہے، اس فائدے میں اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے تو ایسی صورت میں اس میں زکوٰۃ ہوگی۔ یہ تفصیل شیخ نے یہاں پر اس جگہ پر ذکر کی ہے۔ اس کے بعد آگے جو ہے ایک مسئلے کو بتاتے ہیں شیخ، وہ یہ ہے کہ اگر سونے چاندی کے دیوار بنائے جائیں، ٹھیک ہے، سونے چاندی کا استعمال، بھائی سونے چاندی کے برتن بنائے جائیں، سونے چاندی کی پیالیاں ہو، تو کیا ایسی صورت میں یہ کام جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو چھت بنائے کوئی، گھر کی چھت، بھائی مالدار آدمی ہے، گھر کی چھت، دیوار، یا جو ہے
گاڑی سونے کی یوز کرتا ہے، چابیاں سونے کے بناتا ہے، یا جو ہے پین جو یوز کرتا ہے گولڈ کا پین وہ بنانا چاہتا ہے یا چاندی کا، یا برتن جو کھانے وغیرہ کے ہیں، یا پانی پینے کا گلاس ہے، یا چائے پینے کا اس کا کپ ہے، یا کافی پینے کا، اور چلو ہم گولڈ کی کپ میں جو ہے چائے پیئیں گے، تو کیا یہ سب چیزوں میں استعمال کرنا گولڈ کو یا چاندی کو جائز ہے؟ شیخ کہتے ہیں یہ سب جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، کیونکہ اس میں ریاکاری ہے اور فضول خرچی بھی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں وعید بھی سنائی ہے۔ ذرا وعید کو سن لیجئے، جو روایت جو ہے صحیح بخاری کی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الذی یشرب فی آنیت الذهب والفضة، الذی یشرب یا من شرب فی اناء من ذهب او فضة انما یجرجر فی بطنه نار جہنم یا نار جہنم، یجرجر فی بطنه نار جہنم۔ حدیث کا ترجمہ دیکھیے، جو شخص سونے اور چاندی کے برتنوں میں پیتا ہے، سونے کا برتن کا لفظ ہے، پلیٹ ہی نہیں ہے جس میں کھانا، برتن سے مراد یہاں پر انا کہتے ہیں، جیسے کپس ہیں یا جو ہے جگ ہیں، وہ سب انا میں آئیں گے، سب کو انا بولتے ہیں۔ لوٹا جس کو اردو میں کہتے ہیں لوٹا ہے، جگ ہے، گلاس ہے، کپس ہے، ٹھیک ہے، جس میں چائے پانی وغیرہ استعمال کیا جاتا ہے نا، وہ تمام مراد ہیں اس میں۔ تو اگر سونے اور چاندی کے ایسے برتن بناتا ہے اور اس میں پیتا ہے پانی، دودھ، چائے، کافی، جوس وغیرہ کچھ بھی، تو وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ ڈال رہا ہے، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ ڈال رہا ہے۔ تو یہ حدیث جو بخاری کی ہے، تو اس سے سخت وعید ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ تو جب پینے کے لیے سونے چاندی کے برتن یوز کرنا جائز نہیں ہے، تو پھر پین یا گھڑی یا جو ہے دیوار گھر کی بنانا، یا جو ہے گاڑی کی چابیاں، یا گاڑی پوری سونے کی بنا لینا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ سب فضول خرچی میں ہے، اور یہ صرف حرام چیز ہے، یہ جائز کسی طریقے سے بھی نہیں ہے۔ انسان اللہ سے ڈرے اور اس قسم کی جو ہے حرکتوں کو نہ کرے، اور اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ انسان اللہ سے ڈرے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتا ہے کہ اللہ اس کی ہر مشکل کو آسان کر دے گا، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان تک نہیں کر سکتا، اور جو اللہ پر توکل کر رہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بات کو جو ہے پورا اپنے کام کو اللہ تعالیٰ پورا کرنے والا ہے، اور ہر چیز اللہ کے یہاں اللہ نے ہر چیز کو ایک انداز مقرر پر رکھا ہے۔ تو معلوم ہوا اس باب سے کہ سونے چاندی پر زکوٰۃ واجب ہے، اور اس باب سے ہمیں جو باتیں معلوم ہوئی ہیں، باب ختم ہو گیا، اس باب سے جو چیز ہمیں معلوم ہوئی وہ سونے چاندی پر زکوٰۃ فرض ہے، واجب ہے، ایک چیز معلوم ہوئی، اور اگر سونے چاندی کی زکوٰۃ نہیں نکالی جائے گی تو سخت سزاؤں کی وعیدیں آئی ہیں، اور اسی طریقے سے خزانہ جو ہے اس کو خزانہ اس کو کہیں گے، کنز جو عربی میں لفظ آیا آیت میں، اس کو کہیں گے جو کہ جس سونے اور چاندی کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں جو دوسری چیز معلوم ہوئی کہ سونا اگر 7.5 تولے کا یا اس سے زیادہ ہے تو اس وقت اس میں زکوٰۃ ہوگی، چاندی 52 یا 52.5 تولہ ہو، اس سے زیادہ ہو تو ایسی صورت میں اس میں زکوٰۃ ہوگی، اور وہ 40واں حصہ ہے، 2.5% جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی دلیلیں بھی ہم نے پڑھی۔ اس کے بعد جو تیسری چیز ہم نے پڑھی، سونا جو ہے بغیر اشد ضرورت کے مرد کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، چاندی البتہ مرد استعمال کر سکتا ہے، اور عورت جہاں تک مسئلہ ہے وہ سونا چاندی دونوں بھی یوز کر سکتی ہے، زیورات وغیرہ ان کے بتا کر استعمال کر سکتی، اس کی اجازت شریعت نے دی ہے۔ اور چوتھا مسئلہ معلوم ہوا، عورتیں جو سونا چاندی استعمال کرتی ہیں زیورات کی شکل میں، ان کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر سونے چاندی کو بزنس میں لگایا جائے یا منافع اس سے ہو تو اصل میں تو نہیں، منافع میں زکوٰۃ ہوگی، جیسا کہ ہم نے پڑھا۔ اور پانچویں چیز، آخری چیز جو ہم نے اس باب میں پڑھی، کہ سونے کا دیگر چیزوں میں یا چاندی کا جیسے برتن ہے یا دیواریں ہیں، یا خیر دیوار تو کون کرتا، لیکن ایک شیخ نے ذکر کیا تو میں نے ترجمے میں بتانا مناسب سمجھا، یا اس کے علاوہ پین وغیرہ ہے، یا کوئی بھی چیزیں صرف بطور فخر ریاکاری کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے، یا ہے اس کے پاس بغیر فخر کے بھی استعمال کرنا چاہتا ہے، تب بھی جو ہے فضول خرچی میں وہ چیز آئے گی۔ اور جیسا کہ حدیث آپ نے سنا
کہ جس سونے برتن کے چاندی کے برتن میں پانی پیتا ہے یا کوئی بھی چیز پیتا ہے انسان، تو ایسی صورت میں وہ جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں ڈال رہا ہے۔ تو اس سے یہ 5 چیزیں ہمیں معلوم ہوئی۔ اب ایک مسئلہ ہے اور وہ یہ ہے کہ موجودہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، نقد ہے، ٹھیک ہے، جو کیش ہے ہمارے پاس، جو جیسے ریال ہے یا ڈالر ہے یا روپیہ ہے، اس کی زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے؟ سونے کا چاندی کا ہم نے سمجھ گیا، لیکن کیش اگر ہمارے پاس اماؤنٹ ہے تو ایسی صورت میں اس کی زکوٰۃ کیسے ہوگی؟ ایک اور سامان تجارتی جو سامان ہوتا ہے، جیسے بزنس میں آدمی کی دکان ہے، شاپ ہے یا مال ہے، تو اس میں جو سامان اس کا رکھا ہوا ہے اس کی زکوٰۃ وہ کیسے دے گا؟ اس کی تفصیل آئندہ جمعرات انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ادا کی جائے گی۔ اور بھی مزید باتیں ہیں جو اسی باب سے ریلیٹڈ ہیں، جو آئندہ درس میں ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو مسائل کو کتاب و سنت کی روشنی میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ تعالی صحیح دین کو سمجھ کر صحیح دین پر عمل کرنے والا ہم سب کو بنا دے، آمین۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفارۃ المجلس، اور اس سے پہلے کل جمعہ صبح 10 بجے سے توحید، عقیدہ اور فقہ اور حدیث کی کلاسز آن لائن زوم پر انشاءاللہ شروع ہونے جا رہی ہیں، جس کے لنک کو جاننے کے لیے آپ حامد بھائی سے یا اسد اللہ خان صاحب سے رابطہ کریں، جو دروس اپڈیٹ پہ جو آپ کو لائف جیسے مکسلر وغیرہ پہ بھی آتے ہیں نا آپ کو، تو وہیں جو ہے لنک بھی بھیج دیے جائیں گے انشاءاللہ، تاکہ جو ہے آپ اٹینڈ کر سکیں۔ تو گزارش ہے کل صبح 10 بجے انشاءاللہ عقیدے کی کلاس ہم شروع کریں گے لائیو آن لائن، ٹھیک ہے۔ جزاکم اللہ خیر، خود بھی شریک ہوں اور دوسروں کو بھی بتا دیں تاکہ وہ بھی جو ہے عقیدہ، فقہ، حدیث جو دعویٰ سینٹر میں ہماری کلاسز ہوتی نا، وہ اب آن لائن کل سے سٹارٹ ہو رہی ہیں، جو آپ کو ہم بتا چکے ہیں۔ امید کے جو ہے آپ شریک ہوں گے اور تھوڑا پہلے اٹھ جائیں گے، 9 بجے بھی اگر آپ اٹھ جاتے ہیں تو نیند بھی پوری ہوگی انشاءاللہ، اور ناشتہ واشتہ کر کے آپ 10 بجے ریڈی کلاس کے لیے بیٹھ سکتے ہیں۔ رات کی نیند بھی ہوگی، اگر فجر کی نماز کے بعد اذکار وغیرہ سے فارغ ہو کر آپ جو ہے 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھ کر بھی اس کے بعد بھی سو جائیں گے تو تھوڑا سونے کا ٹائم آپ کو ملے گا، کیونکہ کلاس 10 بجے ہے، اس سے پہلے نہیں ہے۔ امید کے جو ہے فائدہ اٹھائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔